السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متحدہ ہندوستان نے کثیر سلاطین اور فرمانروا دیکھے جو تخت اقتدار کے وارث بنے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ کا حصہ بنتے گئے۔ کچھ اقتدار کی ہوس کا نشانہ ہوئے اور کچھ عدل و انصاف اور سیاسی و دینی بصیرت کی وجہ سے انمول نقوش چھوڑ گئے۔ 1206 سے 1290 تک کے ہندوستان میں ایک ایسی حکومت بھی اقتدار میں آئی جو غلاموں کی تھی، جسے خاندان غلامہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد شہاب الدین غوری کے ایک غلام قطب الدین ایبک نے رکھی تھی۔ خاندان غلامہ کے دوسرے حکمران سلطان شمس الدین التمش نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ شمس الدین التمش ترکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق آپ کے بھائیوں نے مثل سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کی طرح آپ کے ساتھ غیر معمولی محبت کے سبب حسد و رقابت میں آپ کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ترکستان سے ہوتے ہوئے آپ پہلے غزنی پھر دہلی فروخت کیے گئے، جہاں قطب الدین ایبک نے 1,00,000 روپے کے عوض آپ کو ایک تاجر سے خرید لیا، اور آپ اپنی فہم و فراست اور مجاہدانہ کردار کی بدولت نہ صرف فوج کے جرنیل مقرر ہوئے، بلکہ آپ کی ہونہاری اور تابعداری کی بدولت قطب الدین ایبک نے اپنی شہزادی جیسی کم عمر بیٹی کے ساتھ نکاح کروا کے آپ کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ قطب الدین ایبک کے بعد ان کا نااہل بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا تو سلطنت کے ٹکڑے ہونے لگے۔ تب شمس الدین التمش نے 1211 حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ لے لی۔ اقتدار سلطنت اپنے ہاتھوں لینے کے بعد آپ کو کئی بغاوتوں سے نبرد آسماں ہونا پڑا، جن میں فتح و نصرت آپ کا مقدر بنی۔ تاج الدین یلدوس اور حاکم غزنی کو شکست دی اور پنجاب اور سندھ تک اپنی سلطنت کو وسعت دی، اور ناصر الدین قباچہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 622 ہجری میں لکھنؤ اور بہار اور بنگال کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ سندھ کے وہ علاقے اور قلعے جن کو فتح کرنا ناممکن تھا، آپ نے ان کو فتح کیا۔ مختصراً یہ کہ راجپوت ریاستیں، خلیجی امراء، ترک امراء، دہلی امراء، فتنہ منگول اور تاتاریوں کی یلغار، ان سب کا سدباب کیا۔ آپ نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کو استحکام و پائیداری بخشی۔ آپ نے نہ صرف اپنے پیشوں کی سلطنت کو محفوظ رکھا، بلکہ اس میں نئے علاقے داخل کر کے اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ طبقات ناصری کے مطابق آپ اتنے خدا ترس، سخی اور صاحب تقویٰ تھے کہ آپ کی رعایا آپ کو ولی اللہ سمجھتی تھی۔ رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں اور دن میں خیرات و صدقات کرنا آپ کا معمول تھا۔ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ آپ عادل اور صالح تھے، مظلوموں کی داد رسی پر مستعد رہتے۔ چنانچہ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کی داد رسی نہ ہو رہی ہو، وہ رنگین کپڑے پہن کر رکھے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ انصاف کی یقینی اور بروقت فراہمی کے لیے آپ نے اپنے محل کے باہر 2 سنگ مرمر کے بنے شیروں کے گلے میں موٹی زنجیر ڈال کر گھنٹیاں لٹکا رکھی تھیں۔ گھنٹیوں کی آواز سن کر خود باہر آتے اور سائل کی فوری داد رسی کرتے۔ سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج بھی سلطان شمس الدین التمش نے ہی شروع کیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے دورے کو خلافت راشدہ ثانیہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بھیس بدل کر رعایا کی خبر گیری کرنا، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا آپ کے معمولات تھے۔ آپ اپنے خادموں کو تکلیف نہ دیتے، بلکہ اپنے کام خود سر انجام دیتے، ہمیشہ باوضو رہتے، نیند کم کرتے، رات کو محل میں اوزاری کرتے، تہجد اور 5 وقت باجماعت نماز سے کبھی غفلت نہ برتتے۔ آپ عابد و زاہد اور صوفی منش، صحیح الاعتقاد اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق عباسی خلیفہ المستنصر کی جانب سے آپ کو سلطان الہند اور ناصر امیر المومنین کے القابات سے نوازا گیا۔ عہد سلاطین کتاب کے مطابق خلافت راشدہ کے بعد غالباً مشکل سے ہی کوئی ایسا حکمران تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے جو شمس الدین التمش کی طرح بے وقت کئی اور اوصاف کا مالک ہو۔ آپ نے کئی مسجدیں بنوائیں،
مدرسے تعمیر کیے اور علماء و فضلاء کی قدر کی اور بڑی بڑی تنخواہیں دیں۔ سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الاسرار، گنج اسرار اور انیس الارواح جیسی تصوف و طریقت پر مشہور کتابیں آپ کے عہد میں ہی تالیف کی گئیں۔ اتنی بڑی فتوحات اور جدوجہد کے دوران ایک دفعہ سلطان شمس الدین التمش کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے ایک دفعہ سلطان شمس الدین التمش کو بری طرح ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ دن سلطان شمس الدین التمش اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ مشکل دن سلطان شمس الدین التمش کی ساری زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے۔ سلطان شمس الدین التمش نے اپنی زندگی میں بہت سی فتوحات حاصل کی تھیں اور سلطان قطب الدین ایبک کی بنائی گئی سلطنت سے کئی گنا وسعت دی۔ سلطان شمس الدین التمش نے کبھی زندگی میں کسی محاذ کسی جنگ سے ناکام ہو کر نہیں لوٹا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش اپنے جاسوسوں کے ذریعے دشمن کے دلوں میں چھپے رازوں کو بھی جان لیتا، حتیٰ کہ سلطان شمس الدین التمش عام سادہ لباس اوڑھ کر گدڑی پہن لیتے اور بازاروں گلی محلوں میں اس طرح گھومتے کہ لوگ آپ کو ایک فقیر سمجھتے، اور اسی طرح آپ گھومتے گھومتے دشمنوں کے قلعوں اور محلوں میں داخل ہو جاتے اور ان کے رازوں کو ان کافروں کے دلوں سے نکال لیتے۔ لیکن کبھی زندگی میں سلطان شمس الدین التمش کو کسی نے نہیں پکڑا، اور آپ کی اتنی مضبوط جاسوسی کی وجہ سے سلطان شمس الدین التمش نے اپنی زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا۔ وقت گزرتا رہا، سلطان شمس الدین التمش کی فتوحات دن بدن جاری تھی۔ اتنے میں ایک دن سلطان شمس الدین التمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بیٹی، آج کے دن میں اپنے سپاہیوں کے ایک خاص لشکر کے ساتھ سندھ کے ایک اہم قلعے کو فتح کرنے جا رہا ہوں، جس میں اس قلعے میں میری فتوحات کے بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، اور اس قلعے کا ایک ایک راستہ اور اس قلعے کے حاکم کی ایک ایک کمزوری مجھے پتہ ہے، اور ہم اس قلعے کو بآسانی فتح کر لیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش نے چند اہم امور اپنی بیٹی رضیہ کو دیے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ رضیہ اس وقت 18 سال کی تھی، لیکن حسن اور بہادری میں رضیہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جب سلطان شمس الدین التمش اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کیا تو اتنے میں سلطان شمس الدین التمش دیکھتا ہے کہ اس قلعے کے حاکم نے سلطان کی ساری فوج کو ارد گرد سے گھات لگا کر محاصرہ کر لیا۔ سلطان بڑا حیران تھا کہ قلعے کو فتح کرنے کی خبر میرے سپاہیوں کو بھی اس وقت ہوئی جب ہم سندھ کے علاقے میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ میری بیٹی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس قلعے کو فتح کرنے والا ہوں۔ تو پھر قلعے کے حاکم کو کیسے پتا چلا کہ اس نے ہمارے ارد گرد گھات لگا لی؟ وہاں جنگ شروع ہو گئی اور سلطان شمس الدین التمش بری طرح شکست کا شکار ہو گیا، حتیٰ کہ اتنی شکست ہوئی کہ آپ کے سارے سپاہی مارے گئے، آپ کا گھوڑا بہت زخمی ہو گیا، اور کسی اتفاق سے سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی رضیہ اس جگہ پہنچ گئی اور اس نے سلطان کو بچا لیا۔ اگر اس دن سلطان کی بیٹی رضیہ نہ ہوتی تو شاید سلطان شمس الدین کی زندگی کا وہ آخری دن تھا۔ سلطان شمس الدین التمش اپنی محل لوٹا اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ بات کس طرح پردہ سے باہر ہوئی، آخر یہ راز کیسے فاش ہوا کہ میں اس قلعے کو فتح کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ میں نے دوسری طرف اس قلعے کے حاکم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ اس کو ہمارے منصوبے کے بارے میں ذرا بھی شک نہ ہو۔ یہ سن کر رضیہ بھی بڑی حیران ہوئی، لیکن پھر بھی اس راز کا پتہ نہ چل سکا کہ سلطان شمس الدین التمش کا راز دشمن تک کیسے پہنچ گیا۔ چند دن گزرے، پھر سلطان شمس الدین التمش نے ایک قبیلے پر حملہ کرنے کا سوچا، کیونکہ اس قبیلے کا سردار سلطان شمس الدین التمش کے لیے پریشانیاں بڑھا رہا تھا۔ لیکن پھر پریشانی کی بات یہ ہوئی کہ چھوٹے سے قبیلے کو سلطان شمس الدین التمش فتح کیے بغیر واپس لوٹ آیا، حتیٰ کہ سلطان کو اس جنگ میں بھی بڑی ناکامی ہوئی۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 3 ہفتوں کے اندر اندر سلطان شمس الدین التمش کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہونے لگا۔ سلطان بڑا حیران تھا کہ آخر جس جگہ بھی میں حملہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہوں دشمن کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی رضیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، آخر میرے خفیہ رازوں کے بارے میں دشمن کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، مجھے شک ہے کہ ہمارے ارد گرد
کوئی جاسوس ہے جس کو ہم جانتے نہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے اپنے سہارے محل میں موجود سپاہیوں، محافظوں اور ملازموں کا امتحان لیا، لیکن اس امتحان میں سارے کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس محل میں موجود جاسوس نظر نہ آیا۔ سلطان شمس الدین التمش بڑا حیران ہوا اور رات کو حیران و پریشانی کے عالم میں سلطان شمس الدین التمش کو نیند آ گئی۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ انسان سفید داڑھی کے ساتھ، اس کے چہرے پر نور تھا۔ وہ سلطان کو فرماتے ہیں کہ سلطان معظم، بے شک آپ جاسوس کو نہیں جانتے، لیکن جاسوس آپ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ سلطان بڑا حیران تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح سلطان شمس الدین التمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو بلایا۔ رضیہ سلطان شمس الدین التمش کے بہت قریب تھی۔ آپ کو جو بھی پریشانی ہوتی آپ اپنی بیٹی کو سب سے پہلے بتاتے۔ حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ سلطان شمس الدین التمش کے 7 بیٹے تھے، لیکن پھر بھی سلطان کے سب سے زیادہ قریب شہزادی تھی۔ شہزادی نے بھی اپنے طریقے سے پوری کوشش کی، لیکن کسی جاسوس کا پتہ نہیں چلا۔ سلطان شمس الدین التمش نے رضیہ کو کہا کہ پچھلے 15 دنوں میں کچھ عجیب ہوا، تم کسی سے ملی ہو؟ آخر کوئی اس محل میں ایسا انسان داخل ہوا جس پر آپ شک کر سکیں؟ تو سوچتے سوچتے رضیہ نے کہا، حضور، جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے آپ گئے تھے، اس قلعے کے حاکم کی بیٹی میری بہت قریبی سہیلی ہے، اور اس سے کچھ راز نکلوانے کے لیے میں نے اچھا دوست ہونے کے ناٹک کیا، اور اسی دوستی میں اس نے مجھے اپنے لیے ایک شاہی پلنگ اور بستر تحفے میں دیا، اور وہ میں نے اپنے پلنگ اور بستر کی جگہ اس کا پلنگ اور بستر رکھوا دیا، اور میں نے اپنا بستر اپنے ایک سپاہ سالار کو دے دیا۔ لیکن وہ میری سہیلی خود محل میں نہیں آئی، اس کے چند سپاہی آئے تھے، وہ شاہی پلنگ اور بستر دے کر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن سلطان شمس الدین التمش سمجھ چکا تھا کہ اسی پلنگ کے نیچے ہی کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پلنگ کو چپا چپا چھانو، لگتا ہے کہ اسی کے نیچے ہی کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ سپاہی آ گئے اور انہوں نے اس بستر کا پلنگ کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کو پلنگ میں ایسی کوئی خفیہ چیز نظر نہیں آئی۔ لیکن سلطان شمس الدین التمش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے راز کیسے باہر جا رہے ہیں۔ سلطان یہ بھی جانتا تھا کہ جب میں کسی راز کی بات کرتا ہوں تو وہ شہزادی کے کمرے میں کرتا ہوں، تاکہ کوئی جاسوس اگر موجود ہو بھی تو صحیح اس کو پتہ نہ چلے۔ اور سلطان کا شک یقین میں بدل رہا تھا کہ میرے راز میری بیٹی رضیہ کے کمرے سے ہی باہر جا رہے ہیں۔ اتنے میں سلطان نے ایک لوہار کو بلایا اور کہا، اس پلنگ کا ایک ایک پھٹا نکالو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ لوہار کو بلایا گیا، لوہار نے شروع کام کر دیا، اس نے پھٹے توڑنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اچانک پلنگ کے نیچے ایک چھوٹا سا خانہ بنا ہوا تھا۔ جب اس کو توڑا گیا تو اس کے نیچے ایک آدمی چھپا ہوا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش سمجھ چکا تھا، جان چکا تھا کہ جب میں اپنی بیٹی کو خفیہ معلومات بتاتا ہوں تو یہ آدمی وہ خفیہ معلومات سن کر آگے جا کر کسی کو بتا کر واپس آ کر اسی پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے، اور اس بات کی خبر میری بیٹی رضیہ کو بھی نہیں ہوئی۔ لیکن سلطان حیران تھا کہ میرے کمرے اور رضیہ کے کمرے کے ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں محافظ ہیں، حتیٰ کہ ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو پھر یہ اندر داخل کیسے ہوا اور ہر روز باہر کیسے جاتا ہے، اور راز کے بارے میں بتا کر وہ خفیہ معلومات دے کر واپس کیسے آتا ہے؟ آخر کبھی تو اسے کوئی سپاہی دیکھ سکتا۔ سلطان نے جب اس کی تشویش کی تو اس نے سب کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ اگر تم مجھے سچائی کے بارے میں بتا دو تو پھر میں تمہیں تیری جان بخش دوں گا۔ اس نے جان بخشی کے وعدے پر سلطان کو بتایا، حضور، اسی بستر کے نیچے ایک سلنگ کھودی گئی ہے جو کہ سیدھا جا کر جنگل میں نکلتی ہے۔ جب آپ رات کو اپنی بیٹی کو وہ خفیہ معلومات اس وقت بتاتے ہیں تو وہ معلومات سننے کے بعد میں سیدھا اسی سرنگ کے ذریعے اس جنگل میں جاتا ہوں اور اپنے قلعے کے حاکم کے کھڑے ہوئے سپاہی کو وہ معلومات دے کر پھر واپس آ کر اسی بستر کے نیچے لیٹ جاتا ہوں، اور یہ پلنگ اس طرح بنایا گیا ہے کہ کسی کو بھی شک نہیں ہوا کہ میں کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پلنگ شام سے ماہر کاریگروں نے تیار کیا تھا، اور اسی طرح آپ کے سارے راز اور خفیہ معلومات باہر جا رہی تھیں۔ یہ سن کر سلطان شمس الدین التمش نے اس وقت
اس جاسوس کو زندان میں ڈلوا دیا اور ایسی بہترین حکمت عملی بنائی کہ اس قلعے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس قلعے میں موجود چھپی ہوئی ساری معلومات بھی حاصل کر لی۔ اور اس قلعے کے حاکم کا سر قلم کرتے وقت سلطان شمس الدین التمش نے تاریخی الفاظ کہے تھے کہ اگر تم میرے جسم میں بھی اپنے جاسوس گھسا دو تو پھر بھی میں کافروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے اپنی عقل مندی اور بہادری سے اس قلعے کے حاکم کا سر بھی اتار دیا اور اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ اور سلطان شمس الدین التمش کو پتہ چل گیا کہ جب کافر جاسوسی کرنے پر آتا ہے تو اپنی ہر حد پار کر لیتا ہے۔